جی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ویلکم کرتا ہوں سارے دوستوں کو۔ آج جو ہمارا آبجیکٹو ہے اس ویبینار کا، بیسیکلی جس طرح سے ریئل اسٹیٹ کے ڈائنامکس، مارکیٹ کے ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں فرام ٹریڈیشنل ماڈل ٹو پراپ ٹیک ماڈل ٹو لیٹسٹ ٹیک بیس ماڈل، تو آج وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اور لکیلی پراپ ٹیک کنونشن آ رہا ہے جنوری میں، تو عاطف صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ عاطف صاحب ماشاء اللہ فاؤنڈر ہیں، بہت ایفرٹ کر رہے ہیں پراپ ٹیک کے حوالے سے پاکستان میں اور مڈل ایسٹ میں سعودیہ میں انہیں ایوارڈ مل چکا ہے پراپ ٹیک کے اوپر۔ اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اتنے محنتی انرجیٹک ماشاء اللہ ہمارے درمیان ہیں اور اس طرح سے ایفرٹ کر رہے ہیں۔ ہم ریئل اسٹیٹ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو پچھلے 20-25 سال سے 30 سال سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، لیکن جو بریک تھرو ہونا چاہیے تھا وہ ان کی طرف سے نہیں ہو پایا۔ اور ماشاءاللہ ہماری جو یوتھ ہے، ینگ لوگ ہیں، وہ بہت اچھا ویلیو ایڈ کر رہے ہیں۔ تو آج عاطف صاحب کو ہم نے دعوت دی اس ویبینار میں کہ اس ویبینار میں ہم ڈسکس کریں گے پراپ ٹیک کے حوالے سے، پراپ ٹیک کنونشن کے حوالے سے، اور فیوچر میں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کس سائڈ پہ جا رہی ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں عاطف صاحب، جی تھینک یو سو مچ جی، آپ کا آپ بہت شکریہ۔ آئے اور آپ نے ٹائم دیا۔ سر تھوڑا سا انٹرو اپنا دیں گے، کہاں سے ریئل اسٹیٹ سٹارٹ کی، کس طرح سے آئیڈیا آیا کہ پراپ ٹیک میں کام کرنا چاہیے، ہاؤ از دا جرنی ماشاء اللہ؟ The journey is first of all آپ کا بہت شکریہ، باقی سارے تمام دوستوں کا بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ ابھی جوائن ان ہیں۔ تو سفر ریئل اسٹیٹ کا ہوا سن 2018 سے، اور ماشاء اللہ اس کے اندر جیسے ہم دیکھتے آ رہے ہیں ٹیکنالوجی کے اندر بہت سے گیپس ہیں، ٹرانسپیرنسی کے بالکل بہت سے گیپس ہیں، اور ایز کمنگ فرام اے بزنس اورینٹیڈ کمیونٹی، ایز فیملی، ہم نے کچھ انویسٹمنٹس کی تھیں اپنی ریئل اسٹیٹ کے اندر ارلیئر، بٹ اس کا جو انسٹیڈ کہ وہ اپریسیشن ہو، تو وہ بہت بڑا کویشچن مارک ہمیں سرپرائزنگلی ملا کہ تھنگس ڈڈ ناٹ گو ایز ہاؤ وی ایکسپیکٹڈ۔ تو ان بیسس کے اوپر ہمارے جو ایڈوائزرز ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، ان کی اپروچ سے، ان کی مینٹورشپ سے ہم نے ایک ادارے کو فاؤنڈ کیا جو کہ LandTrack.pk، جس کو ہم پراپ ٹیک فیسیلیٹیشن پلیٹ فارم اب الحمدللہ یہ ایک بن رہا ہے، اور آلموسٹ یہ ایک سسٹینیبل کی طرف جو ہے وہ الحمد پہنچ للہ رہا ہے۔ اور الحمد انہی للہ ساری کوششوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے جو گیپس سامنے دیکھے کہ ہر ریئل اسٹیٹ اسٹیک ہولڈر ایک سائلوز میں کام کر رہا ہے۔ ایک رائٹ ریئل اسٹیٹ ڈیولپر اپنے ایک سائلو میں کام کر رہا ہے، لائر اپنے سائلوز میں کام کر رہا ہے، ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ایک اپنے سائلو میں کام کر رہا ہے، پھر فائنینشیل انسٹیٹیوشن وہ اپنے سائلوز میں کام کر رہے ہیں۔ تو دس از ویئر وی تھاٹ ٹو برنگ ایوری بڈی ٹوگیدر اس پلیٹ ایکسلنٹ فارم کے اندر۔ اور دوسری چیز جو ہم نے ماڈلز اسٹڈی کیے کہ چائنا میں کیا ہوا، ملیشیا میں کیا ہوا، سنگاپور میں کیا ہوا، انڈیا میں کیا ہوا، اور دبئی میں کیا ہو رہا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم۔ تو وہاں پہ ٹیکنالوجی از فرسٹ، اینڈ ایکسلنٹ دین ایوری تھنگ اس کے اراؤنڈ جو ہے وہ گرد میں گھوم رہی ہے۔ اور اسی پرسپیکٹو کو، نیریٹو کو بلڈ جو ہم اوور دا پیریڈ کر رہے ہیں از تھرو آور کانفرنس، جو پراپ ٹیک کنونشن ہم نے 2022 میں پہلی اپنی شروع کری، اور ایک دن کی شروع کی تھی، اینڈ آئی اسٹل ریمبر ٹھیک دیٹ ٹائم ٹھیک کہ اٹ واز آف کورس ایک گیدرنگ کرنا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، ایک اٹ واز a challenge in itself, and today there are different sorts of challenges as we evolve. لیکن یہ ہے کہ ایگزیکٹلی we started and took the leap of faith کہ جی پراپ ٹیک ٹیکنالوجی پالیسی میکرز کو بھی شامل کریں، پہلے تو اویئر کریں نا کہ ٹیکنالوجی ہے کیا ریل بالکل اسٹیٹ سے بالکل متعلق، اور گیپس کو ہم آئیڈینٹیفائی مزید کریں کہ کہاں کہاں
اس کی پاسبلٹی گنجائش ہوتی ہے نا ہر کسی کی ایک انڈسٹری کے اندر. سو وی سی دیٹ ریئل اسٹیٹ کے اندر ٹیکنالوجی پرسپیکٹو سے ابھی بھی بہت بڑا کوشچن ہے. اور آپ جیسے ایسے ہی پلیئرز ہم کوشش سبھی کر رہے ہیں ٹو میک دس انڈسٹری تھرائیو. اور اسی سال کا جو ہمارا مینڈیٹ ہے ریئل اسٹیٹ کا جو کانفرنس کا جو ہے وچ از پوزیشننگ دی ڈیجیٹلائزیشن آف ریئل اسٹیٹ، اور اس کے ایکسلنٹ، ساتھ افورڈیبلٹی کو ہم انیبل کریں. اس کے ساتھ جو صحیح. ہے ہم فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو، ریٹس کو جو اسٹرکچر اب ہو رہی ہیں اوور دا پیریڈ، ہم مختلف سیکٹرز میں اب اس کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ ساری سپر. چیزیں جو ہیں ہم اس کو شیپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ جیسے دوستوں کے ساتھ. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. اچھا، جس طرح سے ہم پراپٹیک کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم سارے لوگ دوست جو پراپٹیک میں کام کر رہے ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ پہ بھی ہماری نظر ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پراپٹیک کی کیا ڈائریکشن ہونے جا رہی ہے. تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں گلوبل پراپٹیک ایوولوشن جو ہو رہا ہے اس وقت، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کو ایوارڈ ملا سعودیہ میں پراپٹیک میں کام کرنے پہ، اس کے علاوہ باقی جگہوں پہ بھی پراپٹیک میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم مثال دبئی کی بات اگر کر لیں جو کہ صرف 1.5 گھنٹے کی مطلب آلموسٹ ٹریول ڈسٹینس ہے، جی جی، تو بالکل. وہاں پہ جو ایک چیز ہے نا، پراپٹیک کب کامیاب ہو سکتی ہے؟ جب آپ کی پالیسیز، فریم ورک، ریگولیشنز اس کے ساتھ سائملٹینیسلی جڑے ہوئے ہوں، رائٹ؟ بالکل اور آپ بالکل. کے جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سب ایک لیئر آف ٹیکنالوجی، مطلب اسٹارٹنگ لیئر آف ڈیجیٹل کیا ہے کہ جی ہماری ایک اچھی سی بالکل ایک بیسک سی میں اگر بات کروں کہ جی ہماری ایک ورکیبل ویب سائٹ ہے، ہماری ڈیجیٹل پریزنس ہے. دس از دا بیسک لیئر، یو نو. اس کے بعد پھر آپ اے آئی کی اڈاپشن لاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ بلاک چین کی اڈاپشن لے کر آتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ جو ہیں اوکے. اسمارٹ کانٹریکٹس کی اڈاپشن لے کر آتے ہیں، اور اس کے سائملٹینیسلی فریم ورکس بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو گلوبل پراپٹیک کے حوالے سے جو ہے کافی بہت بڑی مارکیٹ اگر ہم اس کو دیکھیں، ریئل اسٹیٹ جو کہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف موو ہو رہی ہے. So this is a whole new era that is opening up and focusing. ہم دیکھیں اگر بالکل، اور چیلنجز سب کے موسٹ آف دا ٹائم موسٹلی سملر ہیں. چیلنجز باٹم ایگزیکٹلی لائن کے ایگزیکٹلی. چیلنجز کیا ہیں؟ مور سیلز. ریئل رائٹ. اسٹیٹ ڈیولپر کا جو باٹم لائن چیلنج ہے، مور سیلز. اوکے. ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ کا باٹم لائن چیلنج کیا ہے؟ بائر، لیڈز. اوکے. فائنینسنگ انسٹیٹیوشن کا باٹم لائن کیا ہے؟ وی نیڈ مور پیپل سو دیٹ وی کین اوپن آور بکس، یو نو، کہ ہم اوکے. لینڈنگ دیں لوگوں کو. تو ان سب پیرامیٹرز کو رکھتے ہوئے پراپ ٹیک، ڈیجیٹلائزیشن اور ایز آف ٹرانزیکشنز، یہ ایک گول ہے جو کہ ہر ایک گلوبلی اس وقت کام ہو رہا ہے. ہم چاہے ویژن 2030 سعودی جی عربیہ کا دیکھ لیں، اور ان جی. سب انفراسٹرکچر کو جو سپورٹ کرتا ہے دیٹ از دی ریگولیٹری اینڈ دا پالیسی فریم ورک which is being by the policy makers, stakeholders، رائٹ. جو کہ اس انڈسٹری کو ظاہر ہے ایک 3x 5x 10x کے بنیاد کے اوپر ایونچولی فریم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. ابھی جس طرح سے دبئی میں پراپٹیک میں اچھا کام ہو رہا ہے، اور ایک اسٹارٹ اپ جو آیا جو بلاک چین کے اوپر ریئل اسٹیٹ میں ٹوکنائزیشن پہ کام کر رہے ہیں، ان کی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا تو 70% انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے جنہوں نے پہلے کبھی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ نہیں کی تھی. تو یہ ایک ویلیو ایڈیشن ہے ٹیکنالوجی کی، کہ جب آپ ٹیکنالوجی کو ایڈ کرتے ہیں اپنے پروسیس کے اندر تو وہ افورڈیبلٹی بھی لے آتی ہے اور ایکسیسیبلٹی بھی لے آتی ہے ایک عام آدمی کے لیے. وہ دنیا میں کہیں پہ بھی بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ بیٹھ کے وہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے.
اسی طرح ابھی لاسٹ ویک جو نیوز آئی تھی سعودیہ سے، رفال ماشاءاللہ وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ٹوکنائزیشن. رفال بہت بڑا گروپ ہے سعودیہ کا، تو وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. تو اوور آل ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ آ رہا ہے کہ پراپ ٹیک کی طرف لوگ بہت انکلائن ہو رہے ہیں اور ڈیولپر اور بلڈرز جا رہے ہیں. پاکستان میں پراپ ٹیک کا لینڈسکیپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اگر پاکستان کے پرسپیکٹو سے بات کر رہے ہیں اور 2022 سے آپ پراپ ٹیک کنونشن کر رہے ہیں، تو پاکستان میں پراپ ٹیک کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ اچھا، ایک آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک ایولیوشنری جرنی ہے یہ، اوکے. جس میں ہم اگر ایک ریٹ کے کانسیپٹ کی ایولیوشنری جرنی دیکھتے آ رہے ہیں. ارلی وہ 2000s میں بننا شروع ہوئی، عارف حبیب ڈولمن ریٹ گروپ، اینڈ بالکل. جی اجاز صاحب از دا پائنیئر. جی بالکل تو ان کی بالکل. جرنی جب ہم سنتے ہیں اور ان کے لیسنز کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اینالائز کرتے ہیں کہ جی دیر از اے لاٹ آف روم، بٹ ہیئر تھنگز ول موو ان اٹس اون پیس، رائٹ. اور اس پیس کی سے سب واقفیت سب کو ہے، اور سب لیکن اپنے حصے کا کام 100% کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم گروپس کی بات کریں جی اور ایز انڈیویجول کی بات صحیح. کریں. تو ریٹ کی ایولیوشن، ریٹ از ون آف دی انسٹرومینٹس وین اٹ کمز ٹو فائنینشیل ایز یس. برج لنکنگ ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز، رائٹ. اور وہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ جی فائنینسنگ کیسے آئی بالکل. جب ہم کوئی پروجیکٹ کرنا چاہیں. تو ود دیٹ ہیونگ سیڈ، رائٹ. اس چیز کی ہی اگر ہم اویئرنیس کو سامنے رکھیں، اور جب ہم نے شروع کیا 2022 میں، سو اٹ واز ویری نیو. پالیسیز اس وقت اسٹرکچر جی. مزید ہو رہی تھیں، اینڈ آج بھی ہوتی ہی رہتی ہیں اس چیز کے اندر. بٹ ریئل اسٹیٹ ڈیولپر کو اگر آپ پوچھیں نا رینڈملی کہ جی ریٹ کا پتہ ہے، وہ تھوڑا سا ایک اس کے لیے نئی ٹرم ہوتی تھی کہ یار واٹ از اٹ، کیا ہے، مجھے ذرا مطلب. ٹھیک پھر اس ٹھیک. جب ہم اس کی ایک بالکل سمپلسٹ فارم میں اس کو پریزنٹ کرتے ہوتے تھے تو اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا تھا. کچھ ظاہر ہے ڈیولپر کا ایک پین پوائنٹ جو ہے بہت اچھے طریقے سے یہ سالو کرتا ہے، رائٹ. پھر اس میں مختلف ٹائپس آف ریٹس آ جاتی ہیں، ڈیولپمنٹ ریٹ آ جاتی ہے، رینٹل ریٹ آ جاتی ہے، پھر وہ ہائبرڈ کانسیپٹ پہ چلا بالکل. جاتا ہے. اور اس کی ٹرانزیشن اگر جی. ہم آج دیکھیں تو وی ہیو بین لوکنگ کہ لاٹ آف ڈیولپرز اب ریٹ کے کانسیپٹ کے اندر اپنی چیزوں، اپنے ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس کو لانچ کر رہے ہیں پین بالکل پاکستان. بالکل. ایگری. اور اب مختلف رائٹ. سیکٹرز کے اندر بھی ریٹ کی ڈیولپمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کو انیبل کیا جا رہا ہے. فار ایگزامپل جو آپ ہی نے ہی جو شیئر کیا، جو اسلام آباد میں جو ایک ہیلتھ کیئر کے حوالے سے جو ریٹ آ رہے جی ہیں، جس کے آر جی. ایم سی عارف حبیب عارف حبیب ہے. ڈولمن ریٹ جی جو ہیں. سو اب ہم جی. دیکھیں گے کہ اس طرح کے اور ایسے سیکٹرز کے اندر بھی ریٹ کی انوالومنٹ آئے گی. دوسری جو ایک ڈیولپمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں وچ از آن دی مٹیریل سائڈ، بلڈنگ مٹیریل سائڈ، اس کے اندر اوکے. کلائمیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، سسٹینیبلٹی کے پرسپیکٹو کو سامنے رکھتے ہوئے بھی کافی جو ہے وہ ایک ایولیوشن آیا ہے. اوکے. اور رائٹ. جیسے تھنک پی وی سی جیسے ون آف دا کمپنیز ہے جو ایک سسٹینیبل فرسٹ مٹیریلس کو ہی مطلب دس از واٹ ان کا جو ایک ایمبٹ ہے ان چیز کو لے کے وہ چل رہے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ اچھی چینج آ رہی ہے پاکستان کی مارکیٹ کے اندر. جیسے میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے کہ شروع میں جب ہم بات کرتے تھے ریٹ کے حوالے سے، ریٹ کیونکہ ایک پروڈکٹ ہے انڈر دا امبریلا آف پراپ ٹیک، تو ریٹ کی جب ڈیولپر کے ساتھ بات ہوتی تھی تو انہیں آئیڈیا نہیں ہو پاتا تھا ریٹ کیا بات کر رہے ہیں، ریٹ کیا چیز ہے. لیکن اب جب ہم بات کرتے ہیں ریٹ کے حوالے سے تو وہ سننا چاہ رہے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ وہ جانتے ہوتے ہیں، کچھ ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ابھی انہیں آئیڈیا ہے کہ ریٹ واقعی کوئی پروڈکٹ ایسی ریئل اسٹیٹ میں ہے جو ٹرانسپیرنٹ ہے، ریگولیٹڈ ہے، اور ایک عام آدمی کی افورڈیبلٹی میں ہائی اینڈ کے پراپرٹی کو لے کے آتی ہے. اچھا، نیکسٹ اگر میں آپ سے ڈسکشن کروں، وائی پراپ ٹیک کنونشن میٹرس، پراپ ٹیک کنونشن کا کیا فائدہ ہے؟
اس کی جو بنیادی اگر ہم چیز کو سامنے رکھیں کہ دس از اے فورم ویئر دا نیریٹو از بین شیپڈ. جو Okay. انڈسٹری کا جو نیریٹو ہم پٹ فارورڈ کرتے ہیں، Right. دیکھتے ہیں انوویشن کیا ہے، آ رہی Right. ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور سب ایک ہی انڈسٹری کے لائک مائنڈیڈ لوگ 3 دن موجود ہوتے ہیں اور مختلف سیگمنٹس کے اوپر، ٹاپکس کے اوپر. اس دفعہ جیسے ہم نے 6 سیگمنٹس ہم نے اس میں ابھی کیوریٹ ہم نے کیے ہیں. فرسٹ سیگمنٹ از ٹریول اینڈ ٹورزم اور Okay. ہاسپٹیلٹی. دوسرا سیگمنٹ ہے Right. ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ. اسی کے ساتھ Okay. جوڑ رہے ہیں فریکشنل اونرشپ اور Okay. ہاؤسنگ کا جو پروڈکٹ ہے آف دا بینکس. Okay. تھرڈ Okay. سیگمنٹ Housing از finance. فائنینشیل لٹریسی اور ایکیڈیمیا کا رول ٹو شیپ دا ینگ Super. انڈیویجولس کہ Super. ان کو کس طریقے سے ہم اس میں لے کر آئیں. اسی کے Right. ساتھ فورتھ از اسمارٹ سیف اینڈ سسٹینیبل بلڈنگ ٹیکنالوجی سولوشنس، جس کے اندر جو Okay. ہے آپ کا ہاؤ ٹو گو لیڈ سرٹیفائڈ، اس میں ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہم لے کر آ رہے ہیں. Okay. اس کے ساتھ Okay. فیسلٹی مینجمنٹ ایک بہت بڑا جو ہے ایک سیکٹر ہے، سیگمنٹ ہے ود ان دس. اس چیز کو Okay. ہم انوویٹیو میتھڈس کو سامنے رکھتے ہوئے پروفیشنلی اس کو پروفیشنلس کے ساتھ اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. تھرڈ از Right. کلائمیٹ چینج اسی سیگمنٹ کے اندر. Okay. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ جو مجھے لگتا ہے کہ ایز فرسٹ ٹائم ہوم بائرس ان کو بہت سے سوالات ہوتے ہیں کہ یار ہم کدھر ریل اسٹیٹ خریدیں، ہم کن پروجیکٹس پہ جا Okay. کے خریدیں. تو ہم ایک ہی امبریلا کے اندر وہاں پہ ریل اسٹیٹ ڈیولپرز بھی موجود ہیں، وہاں پہ بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی موجود ہیں، وہاں پہ لائرز بھی Okay. موجود ہیں. ایک لیگل کے اوپر بھی ہم نے ایک ٹاک اس میں شامل کی ہوئی ہے. اور ساتھ میں جو ہے آپ کا یہ ہوم بائرز جو کارپوریٹ بائرز ہیں Okay. ہمارے اس میں، اس نیریٹو کو ہم Okay. نے اس سال اپنی اپ کمنگ کانفرنس اور ساتھ میں جو پراپرٹی ایشیا ایگزیبیشن ہے اس میں ہم اس کو شو کیس کر رہے ہیں. اور Excellent. لاسٹلی Excellent. وہ اسٹارٹ اپس، ینگ انڈیویجولس جو کہ فن ٹیک کے اندر کام کر رہے ہیں، کلائمیٹ ٹیک کے اندر کام کر رہے ہیں، پراپ ٹیک کے اندر کام کر رہے ہیں، کنسٹرکشن ٹیک کے اندر کام کر رہے ہیں، سسٹینیبل ٹیک کے اندر کام کر رہے ہیں. تو ان کو ہم موقع دے رہے ہیں کہ وہ Okay. آئیں، رائٹ Okay. لوگوں کے ساتھ جو اس انڈسٹری کے لوگ ہیں ان کے سامنے وہ پچ کریں اور Okay. ویلیو ایڈ کریں اس ریل اسٹیٹ کی ایکو سسٹم کے اندر. چونکہ ایوری Okay. ون نوز اینڈ اٹ از اے فیکٹ کہ تقریباً 40 ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ انڈسٹریز اٹیچڈ ہیں ود ریل اسٹیٹ انڈسٹری. اور جب Exactly. وہ ویل گھومتا ہے ریل اسٹیٹ کا صحیح. تو پوری صحیح. اکنامک کی ٹرانسفارمیشن ہی ہو رہی ہوتی ہے ٹرانسفارمیشن in a ہوتا better ہے. way. ایگریڈ. تو بالکل. اس چیز بالکل کے ایگریڈ. اندر ہم یہ جو پراپٹیک کنونشن ہے، دس از وائی اٹ میٹرز کہ ہم اس پوری انڈسٹری کے ساتھ جو اور انڈسٹریز جڑی ہیں، اگر ہم نے اس انڈسٹری کو اچھے طریقے سے ٹیک انیبلمنٹ ڈیجیٹلائزیشن کی مدد سے اس کو اس پہنچ تک جہاں دنیا میں کام ہو رہا ہے وہاں پہ ہم کامیاب ہو گئے تو this will be a major change for our country. ایگزیکٹلی. اکنامک سائیکل بہت ایکٹیو ہو جائے گا. تھینک یو سر. پراپرٹی کنونشن میں آپ ڈیولپر اور بلڈرس کو کیا ویلیو ڈیلیور کرتے ہیں؟ آلدو آپ نے کچھ کور کیا اپنے لاسٹ آنسر میں، تو تھوڑا سا اس کو اگر اور کھولنے کی کوشش کریں کہ ڈیولپر اور بلڈرس کو کیا ویلیو ڈیلیور کرتے ہیں. رائٹ. اچھا، اس سال ہم نے ہال نمبر 3 ایکسپو سینٹر کراچی کا پورا ایکسکلوسیولی پراپرٹی ایشیا اور ساتھ میں اسی ہال کے اندر پراپٹیک کنونشن پورا ایک اسٹینڈ الون ہال ہم نے اس دفعہ کیا ہے. اور اس دفعہ ہماری
جو پوزیشننگ ہے وہ ہے فرسٹ ٹائم ہوم بائرس کو سامنے رکھتے ہوئے اور انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کو سپر سامنے رکھتے ہوئے. وہ کارپوریٹ سپر کمپنیز سپر جو وہ ایم این سیز جہاں پہ 500-600 لوگ مطلب دے آر ورکنگ دیر ان سب کو ہم پوزیشن اپ کریں کہ کیسے ریل اسٹیٹ کے اندر کہاں پہ کس بریکٹ کے اندر وہ اپنی یا تو پہلی چھت لے سکتے ہیں، ظاہر ہے چونکہ شیلٹر ہر کسی کو چاہیے، اور جی جی انویسٹمنٹ جی اپرچونیٹیز انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز اوکے پین پاکستان کراچی میں آپ کو انویسٹمنٹس کی اپرچونیٹیز ہیں. سملرلی آپ لاہور دیکھ لیں، پھر سملرلی آپ اسلام آباد دیکھ لیں، پھر موسٹلی جو جی جی آڈینس جی پاکستانی کراچی کی ہے وہ جو ناردرن ایریاز میں ریزورٹس بن رہے ہیں، بہت سی چیزیں مطلب موو کر رہی ہوتی ہیں اور بالکل کیونکہ بالکل کراچی ہیز اے لاٹ آف ڈفرنٹ پیپل لیونگ ود ان اٹ کمیونٹی وائز. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی اس دفعہ ہم اس چیز کو ہائی لائٹ ہم نے کیا ہے، اور سائملٹینیسلی یہ بلڈ ایشیا 19th جو ہے بلڈ ایشیا ہونے جا رہا ہے ہمارے انہی ڈیٹس کے ساتھ، اوکے اور وہ 4 ہالس کے اوپر ہے. رائٹ سو ایک کنسٹرکشن مٹیریل اور اس کے ساتھ جو الائڈ انڈسٹری ہے جب وہ جڑتی ہے، سو اٹ گیوز اے میسو ٹرن آؤٹ. ایگزیکٹلی اسی اور ہمیں ایز ہیومنز ہمیں شیلٹر تو چاہیے نا، ہمیں بالکل چاہیے بیسکس جو ہم اگر اس پہ چلے جائیں، روٹی کپڑا مکان والی فیکٹر پہ چلے جی جائیں، جی 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 شیلٹر از بیسک نیڈ. اس بیسک نیڈ. بالکل بالکل. تو اس طرح سے آپ ڈیولپر اور بلڈر کو ویلیو ڈیلیور کرتے ہیں انڈر پراپ ٹیک کنونشن. تو بائر چاہیے نا. ہم بالکل بالکل انوویٹرز ایسے لوگ جو نئے اسٹارٹ اپ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. میں مثلاً آپ کے پراپر کنونشن میں لاسٹ 3 ایئر سے آ رہا ہوں اور ابھی 4th ایئر انشاءاللہ ہوگا. میں دیکھتا ہوں کہ کئی ایسے اسٹارٹ اپ کو آپ ماشاء اللہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، آتے ہیں. لاسٹ ایئر بھی واٹر کے حوالے سے تھے، 3D کنسٹرکشن کے حوالے سے تھے، فورٹیفائی تھا. اسی طرح سے مختلف اسٹارٹ اپ کو آپ سپورٹ کرتے ہیں. تو جو اپ کمنگ ابھی پراپر کنونشن ہے، اس میں ایڈیشنل انوویٹرز کے لیے آپ نے کیا رکھا ہے اس پراپر کنونشن میں؟ رائٹ. اچھا، اس میں جو انوویشن کی جب ہم بات کریں تو ون تھنگ دیٹ وی آر لوکنگ ایٹ از ٹوکنائزیشن، اوکے جس میں ہم بہت سے پروڈکٹس پاکستانی بلٹ اوکے دیکھتے آ اوکے رہے ہیں. ہم ان کی ایک سیگمنٹ اس میں رکھنا کیوریٹ کر رہا ہوں کہ ہم سب اوکے جو اس پروڈکٹ کے اوپر کام، چونکہ مارکیٹ میں گنجائش بہت ہے اور اس کی بالکل ابھی اویئرنیس ہم سب نے مل کے کرنی ہے، کرنی ہے. اور وہ ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے. اور دیٹ از آلسو آئی ایم ویری ایمبیشیس اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر سیگمنٹ. اور ساتھ میں سسٹینیبلٹی کے حوالے سے جو آپ کے مٹیریلز کی اندر انوویشن ہے وہ بھی بہت بڑا میجر، اس کے بھی کچھ اسٹارٹ اپس اس میں NIC میں ہیں، کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کہ ان کو ایک ظاہر ہے سی اسٹارٹ اپس آر دا بیک بون آف آر دا بیک بون اینڈ دے آر دا کیٹلسٹ انڈسٹری کے اندر، کیونکہ وہ ٹیکنالوجی اور وہ ریسرچ، چونکہ ظاہر ہے ان کا ایک مائنڈ الگ طریقے سے چل رہا ہوتا ہے، دیر آن اٹ اور جب وہ انڈسٹری آلریڈی ایک اسٹرکچرڈ بزنس یا کوئی ایسے گروپ کے ساتھ ان کا لیائزن ہو جاتا ہے تو دونوں گرو ہو رہے ہوتے ہیں بہت تیزی سے، تو وہ کیٹلسٹ ایکٹ کرتا ہے ان سارے چیزوں کے اندر. دس از اینڈ ہمیشہ سے ہماری انٹینشن بھی یہی رہی ہے کہ سب کو اپنے اپنے حصے کی جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں، رائٹ، ویلیو ایڈیشن جو کرنا چاہ رہے ہیں اس ریل اسٹیٹ انڈسٹری کے ایمبٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اور ڈیجیٹلائزیشن کے ایمبٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، تو وہاں پہ تو مطلب دس از واٹ وی ڈو یس رائٹ. وی آر آلویز اوپن کہ کیسے اس کو مزید بہتر اور بہتر کی طرف لے کے جائے.
सुपर सुपर। जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे न्यू होम बायर के लिए भी आपने एक स्पेसिफिक सेगमेंट इस कन्वेंशन में लेके आ रही हैं, तो चूंकि ये प्रॉपर्टी कन्वेंशन कराची में हो रहा है, तो इज देयर एनी फैसिलिटेशन फॉर द अदर पार्ट ऑफ द पाकिस्तान के ऑनलाइन कोई लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें या अप्रोच कर सकें उन लोगों को जो वहां पे प्रॉपर्टी कन्वेंशन में हो? अच्छा, हमारी लाइव स्ट्रीमिंग तो ऑनलाइन हो रही होती है, ठीक और ठीक है कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो मैटर है वो लाइव ठीक देख सकते हैं, जा उसको रहा होता है हम ठीक शोकेस भी कर रहे होते हैं। हाउएवर सही इंटरेक्शन की जो अटेंडीज आ रहे होते हैं, उनके साथ हम ऐसे लाइक माइंडेड ग्रुप्स को कनेक्ट कर सकते हैं कि हम उनका कोई एक वर्चुअल कोई मीटिंग या टॉक हम उनकी मीटिंग रख अगर लें। रख लें, तो इसमें गुंजाइश ओके बिल्कुल निकाली जा सकती है। सुपर सुपर। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन है, जिस तरह से लोग आपके प्रॉपटेक कन्वेंशन में आते हैं, बिल्डर आते हैं, डेवलपर आते हैं, प्रॉपटेक में जो लोग काम कर रहे होते हैं, स्टार्टअप, इन्वेस्टर के लिए क्या अट्रैक्शन है? एक इन्वेस्टर है, वो देख रहा है कि मार्केट डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, तो मुझे नई प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगी, और प्रॉपटेक कन्वेंशन कैसे एक इन्वेस्टर को सपोर्ट करता है? अच्छा, अब इन्वेस्टर भी मुख्तलिफ टाइप्स का होता है। अगर हम ओके कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को सामने रखते हुए देखें, तो व्हाट ही इज गेटिंग आउट ऑफ द कन्वेंशन इज वेयर द इंडस्ट्री इज गोइंग, ओके what are the new innovative methods, and what are the new markets are opening when it comes ओके to investment. और जो ओके लोग आ रहे होते हैं, of course it is an open networking forum, 3 days, मुख्तलिफ नौयत के ऊपर सेशंस के ओके दौरान, आफ्टर, एट द बूथ। तो उसमें ये होता है कि राइट जो जो सब एक ही अम्ब्रेला के अंदर जब मौजूद होते हैं, तो इट गिव्स यू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स कि यार अच्छा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम करें, या उनके साथ उनका कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोजेक्ट आ रहा है, तो जब सब चीज़ शोकेस हो रही होती है, तो यू गेट क्लैरिटी देन, यू नो यस So this is one thing that we and इसमें हमने earlier जो हमारे साथ लोग हर साल जो आते हैं, वो कोई ना कोई नए ख्यालात अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं after the conference. राइट राइट। सर लास्ट क्वेश्चन माशाल्लाह हमारी डिस्कशन बहुत अच्छी जा रही है, और होपफुली जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं डेफिनेटली उन्हें भी एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही हो कि प्रॉपटेक कन्वेंशन के हवाले से, प्रॉपटेक मार्केट डायनामिक्स के हवाले से, कि मार्केट किस साइड पे जा रही है। पाकिस्तान में रियल एस्टेट का फ्यूचर क्या देखते हैं हम? पाकिस्तान में आपने ट्रेडिशनल मॉडल पे भी काम किया, और अभी माशाल्लाह लीडिंग साइड पे हैं प्रॉपटेक के हवाले से न्यू मॉडल के ऊपर, तो नेक्स्ट 10 ईयर में पाकिस्तान के रियल एस्टेट मार्केट को किस तरफ देखते हैं? See, Pakistan is, alhamdulillah, we are blessed. We are blessed as a country, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। and 65% is young generation, यूथ एग्जैक्टली 15 years old until 30 years old, and they are digitally working. For example, they need they have investment opportunities. They can invest. अब देखें ना, multi-purpose mixed use projects आ रहे हैं, co-working का concept मिसाल है, आप देख लें, बिल्कुल it is आपको जगह नहीं मिलती उधर, ऐसे ही ये live work play। अभी तो हमने उनकी जगहों को ठीक किया, मतलब उनको हमने स्पेसेस दिए जहाँ पे वो क्रिएटिविटी अपनी कर सकते हैं। वर्क के हवाले से हमने कर दिया, प्ले के हवाले से हम देख रहे हैं पैडल ने एक बहुत बड़ा एक वैल्यू एडिशन किया है, ये पैडल एज अ पैडल कोर्ट्स हम देख रहे हैं। अब दूसरा जो है, तीसरा जो एलिमेंट जो रह गया है, दैट इज लिव, उनके पर्सपेक्टिव से, एंड दिस इज वेयर द हाउसिंग कम्स इन, यहाँ पे तो डायरेक्ट फिर रियल एस्टेट आता है, यानी ऐसे ही चूंकि बायर पर्सपेक्टिव, बायर डेमोग्राफिक को स्टडी करते हुए अगर प्रोजेक्ट्स हम डिजाइन
جیسے ہو رہے ہیں دنیا میں ہو رہے ہیں یہاں پہ بھی right, ایونچولی right. جو فیوچر دیکھ رہے ہیں وہ بہت برائٹ ہے. Hmm. پاکستان Agreed. یس Excellent. Excellent. بہت شکریہ ماشاء اللہ جس طرح سے آپ ہوپ فل ہیں اور ہمیں نظر بھی آتی ہیں چیزیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں جب مارکیٹ میں نظر ہوتی ہے ڈائنامکس میں نظر ہوتی ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوتا ہے کس سائڈ پہ چیزیں جا رہی ہیں اور کیسے 26 میں جو لوگ مارکیٹ پہ نظر رکھے ہوئے ہیں وہ میجر ٹرن دیکھ رہے ہیں ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں بہت پازیٹیو ہونے جا رہی ہے. اور جس طرح سے آپ نئے کنسپٹ پہ بات کر رہے تھے کو ورکنگ کے حوالے سے اور پھر لیونگ کے حوالے سے تو یہاں اسلام آباد میں ہم ایک نیو آئیڈیا لانچ کرنے جا رہی ہیں کہ سارے بڑے شہروں میں اسی طرح سے ہوتے ہیں لاہور کراچی وغیرہ کے پاکستان کے باقی شہروں میں رورل ایریا سے لوگ اپنے بچوں کو بڑے شہروں میں بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے اسٹڈیز کے لیے کالجز میں ایڈمیشن لیتے ہیں یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیتے ہیں. تو ہم یہاں اسلام آباد میں ایک کنسپٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں اسٹوڈنٹ کو لیونگ کو ورکنگ اسپیسز بریلینٹ کہ ایک ایسی اکاموڈیشن جہاں پہ وہ بچے آ کے رہیں دن کو کالج اٹینڈ کریں یونیورسٹی اٹینڈ کریں ایوننگ میں آ کے کو ورکنگ میں کام کریں اور اپنے اسٹارٹ اپ پہ کام کریں. بہت یونیک آئیڈیا ہے اور بہت ویلیو ایڈیشن اس کی ہو سکتی ہے ہمارے یوتھ کے اندر. میں ایک صاحب کو ملا ابھی لاسٹ ویک وہ کو ورکنگ اسپیس رن کر رہے ہیں نس کے BS IT انہوں نے کیا. ہی از جسٹ 25 ایئر اولڈ ماشاء اللہ. فرسٹ سیمسٹر میں تھے تو پہلا کو ورکنگ اوپن کیا E11 میں. وہ کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ایک اچھی اسپیس پہ جاتا اچھی لوکیشن پہ جاتا تو مجھے جتنے پیسے تھے لوئر گراؤنڈ پہ کچھ اسپیس ملی وہاں میں نے آفس بنا لیا اور اس کے بعد فوکس سے وہ کام کرتے رہے کہ میں نے کو ورکنگ میں کام کرنا ہے اور یہی میرا ایک مین ڈومین ہے. اور اس وقت ماشاء اللہ وہ اسلام آباد میں 4 مختلف لوکیشن پہ کو ورکنگ مینیج کر رہے ہیں. E11 میں G11 میں بلو ایریا میں گلبرگ گرین میں. ایک ینگ سا بچہ جو 25 سال کی ایج کا ہے اور اس وقت 25,000 اسکوائر فٹ پہ وہ اپنے کو ورکنگ اسپیسز مینیج کر رہے ہیں. تو یہ ہماری وہ یوتھ ہے جس کی آپ بات کر رہے تھے کہ ہماری یوتھ 65% ہے وہ بہت اچھی ویلیو ایڈیشن کر سکتی ہے ہمارے پاکستان کی اکانومی کے اندر. تو سر بہت بہت شکریہ ماشاء اللہ بہت اچھی ڈسکشن رہی اور ہم ہوپ فل ہیں انشاءاللہ کہ پراپٹر کنونشن 26 ایک بالکل نئی ڈائریکشن سیٹ کرے گا جس طرح سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں. بلڈر اور ڈیولپر اپنی ہوم ورک کر رہے ہیں کہ ہم نے 26 میں کون سی ایسی پروڈکٹ دینی ہے مارکیٹ میں جو ریسیپٹیو ہو کلائنٹ کے پرسپیکٹو سے اور جو ریگولیٹڈ ہوں ٹرانسپیرنٹ ہوں. ریٹ کے حوالے سے جس طرح سے آپ نے بات کی ہے تو ریٹ کا سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے ٹرانسپیرنٹ ہے ریگولیٹڈ ہے اور بلڈ اپ پراپرٹی ہوتی ہے اس کی. تو وہ جو 40 الائڈ انڈسٹریز ہوتی ہیں نا ان میں بھی ایکٹیویٹی آپ کی آ جاتی ہے. تو دس از دا تھنگ سر. تھینک یو سو مچ سر آپ نے ٹائم دیا جی. تھینک یو جی. کوئی کوشچن آنسر سیشن ہم رکھ لیتے ہیں جی 5 to 10 منٹ کے لیے. اگر کسی کے مائنڈ میں کوئی کوشچن ہو پراپٹیک سے ریلیٹڈ پراپٹیک کنونشن سے ریلیٹڈ تو ڈیفینیٹلی وہ پوچھ سکتے ہیں میرے سے عاطف صاحب سے. یہ ایک اچھا موومنٹ ہے آپ کوشچن کر سکتے ہیں اور کوئی بھی آپ کے مائنڈ میں کوشچن ہو انشاءاللہ. سر مجھے ایک کوشچن ہے ارشد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام اپیئر نہیں ہو رہا. ٹیکنو موبائل اپیئر ہو رہا ہے. اچھا محمد شارق سر کراچی سے. جناب شارق بھائی کیسے ہیں خیریت سے؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. سر مجھے ایک دو کوشچن تھے ٹائم تو آپ نے کم رکھا چلے میں اس کو سمرائز کر کے کر دوں گا. اچھا دیکھیں سب سے پہلے تو سوال جو آپ نے یہ پروپٹیک ہونے جا رہا ہے سب چیزوں میں تو آپ کی کوئی گفتگو سنی عاطف صاحب کی آپ کی بڑا اچھا لگا اور ساری جو چیزیں انوویشن ہے چیزیں ہیں ٹیکنالوجی ہے ریئل اسٹیٹ کے انڈسٹری میں تو دیکھیں ایک جو آپ نے بات کری ہے وہ سارا جو ریئل اسٹیٹ مطلب جو مجھے سمجھ میں لگا کہ جو بڑے گروپ ہیں دیکھیے جو بڑے بڑے آفیسز چلا رہے ہیں جو بڑی مارکیٹنگ کمپنیاں کھولی ہیں تو میں اگر اپنے پرسپیکٹو سے سوال کروں کہ میں ایز اے سنگل فنانسر میں نے بھی کچھ عرصہ آفس کھولا ہے لیکن حالات کی وجہ سے تو میرے لیے کیا ہے مطلب عاطف صاحب شارق بھائی کو کوشچن ہوپ فلی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا.
آپ آنسر دے دیں اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی ان کے لیے آنسر ہے کہ سوال میں سن انڈیویجول پایا، ریئلٹر کے لیے. ہاں ان کا جو میں سوال سن پایا ہوں کہ انڈیویجول ریل اسٹیٹ وہ کیا، میں تھوڑا سا جی سمجھ جاؤں گا. جی کیا بینیفٹ ہوگا. جی اچھا بالکل بالکل. انڈیویجول وہ ریل کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ، پروپٹک میں جس طرح سے جی سر آئی تھنک پروپٹک وی شوڈ میں ویٹ فار اندر منٹ. اف ہی جوائنس تو اچھا ہو جائے گا کہ ان کو آنسر بھی مل جائے گا. چلے ایسا کر لیتے ہیں Right. ایسا کر لیتے ہیں. جی بالکل. آتے مجھے ابھی عامر صاحب نے بتایا یہ ور ان فرسٹ بیچ آف ڈی ایس آر ای ایم ایٹ آئی بی اے. I was in the first batch, exactly. Yes. اچھا آئی ایم ان دا ففتھ بیچ. Oh, ابھی mashallah. ہمارا چل رہا ہے اینڈنگ ان دسمبر. یس. Great. Just to introduce myself, my name is Haris Khan. I work for Emaar. I'm a director of property management and customer services here for past 13 years. ماشاء اللہ. Thank you for joining. Thank you. How has عامر صاحب کھینچ کے لے آتے ہیں سب کو سر. Amir Saab has been is a gem of a person, you know. Allah Ta'ala, mashallah. بالکل absolutely. So it's great. So how has the course been so far with you? نہیں it's been great. وہ آپ 13 سال جب انڈسٹری میں لگاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سب آ گیا ہے. بٹ I took a leap of faith and it was quite enlightening. بہت ساری چیزیں نئی سیکھنے کو ملی اور obviously networking is part of it, so وہ تو زبردست ہی رہا. Great. It's been good journey so far. Great. Because see, real estate is a people's business, you know. So بالکل absolutely. اس میں core is you know that knowing people, right people, and making right connections, synergies, and you know like doing business on a collaborative basis. You know, you never know who introduces you جی where. absolutely. Exactly. شارق بھائی نے شاید لاگ ان نہیں کیا تو وہی کوشچن کا آنسر لے لیتے ہیں. جی عاطف بھائی آپ آنسر دے دیں. میں ریپیٹ کروں کوشچن ان کا. جی سوری. جی میں ان کا کوشچن ریپیٹ کر دیتا ہوں. ان کا کوشچن تھا کہ آپ پراپٹیک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو پراپٹیک میں بڑے پلیئر آتے ہیں جیسے ہمارے ابھی کو دیکھتے ہیں یا باقی بڑے پلیئر ہوتے ہیں. تو ایک جو انڈیویجول ریئلٹر ہے یا ایک فری لانسر ہے اس کے لیے پراپٹیک میں کیا رکھا ہوا ہے؟ وہ پراپٹیک کیسے اسے سپورٹ کرتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جو انڈیویجول اپنی جرنی ریل اسٹیٹ میں کر رہا ہے اس کے لیے پراپٹیک از دی آئیڈیل پلیس جہاں پہ وہ اپنے بزنس کو 3 گنا لے کے جا سکتا ہے جو وہ آج خود کر رہا ہے. فرسٹلی کیسے اس کو رائٹ لوگ ملتے ہیں جو انڈسٹری کے اندر کسی نہ کسی ویلیو ایڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے کام کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ انہیں رائٹ ایسے بلڈرز ملتے ہیں جن کے ساتھ جڑ کے وہ اپنے کسٹمرز کے لیے ایک نیا آپشن ان کو دے سکتے ہیں. رائٹ ایسے ان کو آئیڈیاز اس کانفرنس کے اندر مل سکتے ہیں جس میں وہ ٹیکنالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے اے آئی کے ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے مطلب he can increase his own productivity. For example, if he's a single person. Excellent. It all depends کہ ہم as individual ہمارے اپنے آبجیکٹیو چونکہ دیکھیں ٹیکنالوجی نے راستے بہت سارے کھول دیے ہیں رائٹ. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں آج کیا آتا ہے اور ہم اس ٹیکنالوجی جو ہمیں آتا ہے اور جو ہمیں اس ٹیکنالوجی کے بارے میں پتہ ہے اس کو ہم اپنے کرنٹ کام میں کیسے استعمال کریں یو نو اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو اس کے اس چیز کو بڑا کرتے رہیں ایونچولی ٹیکنالوجی کو مزید یوز کرتے ہوئے. بٹ فرسٹ تھنگ از کہ ہمیں جو آتا ہے اس کو کریں اور سائملٹینیسلی جیسے آپ بھی ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں ریل اسٹیٹ کہ لوگ کیسے ٹیکنالوجی کو سامنے رکھیں. تو یہی ایک ایمبٹ پراپٹیک اکیڈمی کا جو ہم نے ایک کیوریٹ کی ہوئی ہے جس میں ابھی تک ہم نے 200 آرکیٹیکٹس پروفیشنلی ان کو جنریٹیو اے آئی کے اوپر ٹرین کیا ہے اور سنس فیب 2025 ارلیئر دس ایئر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایولیوشنری جرنی ہے جس میں اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو دا سیلف
کہ یار وہ کس طریقے سے چیزوں کو Okay. دیکھ رہا ہے. اینڈ آئی بلیو دس از اے ونڈرفل فورم جہاں پہ آپ کو لائک مائنڈیڈ لوگ مل سکتے ہیں. مل سکتے ہیں. بیسٹ سر, تھینک یو. حارث بھائی کوئی کوشچن آپ کے مائنڈ میں؟ سر میں عاطف بھائی کی بات کو تھوڑا سا میں یہاں پہ ایڈ کروں گا. یس پلیز. فار ریئلٹرز آئی تھنک دا بیسٹ تھنگ ٹو ٹیک آؤٹ آف دس کنونشن از دا فور سائٹ آلسو, کیونکہ ہمارے پاس نارملی ریئلٹر جو ہیں وہ پریمیٹیو نالج پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھار سائلوز میں کام کر رہے ہوتے ہیں, they work in a specific area and specific part of sort of projects and all, تو they can understand کہ جی ہمارا بائر اب کیا چاہ رہا ہے, مارکیٹ کس طرف جا رہی ہے, ڈیولپرز کیا کرنے والے ہیں. تو ایک ان کو بھی فور سائٹ ملتی ہے کہ ہم آگے کس طرح سے ہم اپنے بزنس کو مولڈ کریں, اپنی پریکٹسز کو مولڈ کریں ٹو میک دا موسٹ آؤٹ آف اٹ. بالکل بالکل ایگریڈ سر, ایگریڈ. میں تھوڑا سا ایڈ کرتا ہوں اسی پوائنٹ میں. سر میں آج صبح ایک میٹنگ میں تھا, ایک اسٹارٹ اپ آ رہے پراپٹیک میں, ایک پلیٹ فارم لانچ کرنے جا رہے ہیں جو 4 کنٹریز سے اسٹارٹ ہوگا. اس میں ملائیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, قطر ہے اور پاکستان ہے. اور وہ بڑے انوویٹیو آئیڈیا پہ کام کر رہے ہیں, کچھ ایسی ریلائبل پراپرٹیز کو افورڈیبلٹی میں لے کے آ رہے ہیں کام آدمی کے لیے. اچھا, وہاں پہ ریئلٹرس کے لیے انہوں نے کیا رکھا ہے کہ ریئلٹرس کو ایک LMS کے تھرو ٹریننگ دیں گے, اور جب وہ LMS کے تھرو ٹریننگ لے لیں گے تو وہاں پہ وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیں گے اور اپنے کلائنٹ کو اس پورٹل کے تھرو بائنگ کروائیں گے, انویسٹمنٹ کروائیں گے. اور وہ کلائنٹ جتنا عرصہ اس پورٹل پہ رہے گا اتنا عرصہ اس کا بینیفٹ ان ریئلٹر کو ملتا رہے گا. تو یہ ہے بیسیکلی ایک ویلیو ایڈیشن ایک انڈیویجول ریئلٹر کے لیے, ایک فری لانسر کے لیے, کہ نئی ٹیکنالوجی سیکھنے کی کوشش کرے, مارکیٹ ڈائنامک کو سیکھنے کی کوشش کرے, کس سائڈ پہ وہ جا رہی ہے, اور اس فلو میں شامل ہو جائے تو ڈیفینیٹلی وہ ارلی موور کا بھی بینیفٹ اٹھائے گا انشاءاللہ. عاطف بھائی بہت شکریہ, بڑی اچھی ڈسکشن رہی ماشاء اللہ. انشاءاللہ اسی طرح کی چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے, اور نئے اسٹارٹ اپ پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں, اور ہمیں ایک سیکوینس اسی طرح سے رکھتے ہیں ٹل پراپٹیک کنونشن انشاءاللہ جنوری کہ شاید 2-1 سیشن رکھ لیا کریں گے 1 منتھ میں, اور مختلف دوستوں کو انوائٹ کریں گے تاکہ اوور آل ایک پراپٹیک کنونشن کا, اور پراپٹیک کی جو وائبز ہیں وہ ہمارے لوگوں, ریئل اسٹیٹ کے لوگوں تک, ہمارے بلڈرز, ڈیولپرز تک, اور ہمارے جو انویسٹرز ہیں, کلائنٹس ہیں, ان تک بھی پہنچیں کہ پراپٹیک میں پاکستان میں کتنا کام ہو رہا ہے. سر تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر, اور آپ سے جلد انشاءاللہ ملاقات. بہت شکریہ سر, السلام علیکم. بہت شکریہ جی. انشاءاللہ سر, انشاءاللہ. السلام علیکم سر. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام.